بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے دستی یا پائے کی دعوت کی طرف بلایا جائے تو میں قبول کروں گا، اور اگر مجھے دستی یا پائے کا ہدیہ دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ شریعت نے مسلمانوں کے درمیان دعوتوں اور تحفے تحائف کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ اس عمل سے لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں ایک خوشگوار تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں شریعت نے فریقین کی سہولت کا بھی اہتمام کیا ہے، تاکہ کسی ایک فریق کے اوپر بوجھ نہ آنے پائے۔ چنانچہ جو شخص دعوت کرتا ہے، جو میزبان ہوتا ہے یا جو شخص ہدیہ دیتا ہے، شریعت نے اس کو تکلف کرنے کا پابند نہیں بنایا کہ کسی قیمتی چیز ہی کا ہدیہ دیا جائے یا کسی اچھی چیز کو بطور دعوت کے پکانے کا اہتمام کیا جائے، بلکہ میزبان اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کا اکرام کرنے کا پابند ہے۔ اگر اس کی استطاعت کوئی دال روٹی کھلانے کی ہو یا سبزی کھلانے کی ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق ہی وہ مہمان کا اکرام کرنے کا اہتمام کر لے، تو اس کا ذمہ اللہ جل جلالہ کے ہاں ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے تحفہ دینا ہو اور کوئی قیمتی چیز اس کے پاس نہ ہو یا اس کی استطاعت نہ ہو تو وہ کوئی ہلکی چیز بھی بطور تحفے کے دے دے، تو اس طریقے سے میزبان اور تحفہ دینے والے کی سہولت کے لیے شریعت نے اسے تکلفات سے آزاد رکھا ہے، اور دوسرے فریق کو پابند کیا ہے کہ تمہیں جب دعوت دی جائے تو چاہے کسی معمولی چیز ہی کی دعوت کیوں نہ دی جائے یا معمولی چیز ہی کو بطور تحفے کی کیوں نہ دیا جائے، تم اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کے لیے اس کو قبول کرو، تاکہ اس کی دلجوئی ہو، اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ کیونکہ دعوت اور تحفہ دینے کا بنیادی مقصد باہمی محبتوں کا قیام ہے۔ دعوت کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں ہوتا یا تحفے تحائف کا مقصد ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی دلجوئی اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر مجھے دستی یا پائے کی دعوت کی طرف بلایا جائے تو میں قبول کروں گا۔ دستی کا گوشت عام طور پر اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے، اور پائے کو عام طور پر دعوتوں میں ہلکے درجے کا لیا جاتا ہے۔ تو گویا کی تعلیم دی کہ چاہے مجھے کسی قیمتی چیز کی طرف بلایا جائے یا نسبتاً کم قیمتی چیز کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عاجزی کی بھی ہدایت کی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ اسے مسلمان بھائی جیسی بھی دعوت دے وہ قبول کرے، اور مزید فرمایا کہ اگر مجھے دستی کا ہدیہ دیا جائے یا پائے کو بطور ہدیے کے میرے سامنے پیش کیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ یعنی مسلمان کو ہدایت کی کہ تمہیں اپنا بھائی جو بھی تحفہ دے، جو بھی ہدیہ دے، چاہے وہ نسبتاً استعمال شدہ چیز ہی کیوں نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کے لیے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ وہ معاشرتی امور ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔